حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اللہ، قدرت کی کرشمہ سازیوں کی شان بھی عجیب ہے۔ ایک طرف قریش مکہ کی ہرما نصیبی دیکھیے کہ رحمت حق ان کے گھر میں نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ دوسری طرف 300 میل دور شہر یثرب کے باشندوں کی خوش بختی دیکھیے کہ محیط خطرات کے علی الرغم وہ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھے اور والہانہ ذوق و شوق کے ساتھ رحمت مجسم کا دامن اقدس تھام لیا۔ آپ کے سامنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ بعثت کے 13ویں سال سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض پاک کو الوداع کہہ کر یثرب میں نزول اجلال فرمایا تو 2000 سالہ اس قدیم شہر پر بہار تازہ آ گئی۔ وہ یثرب سے مدینہ تو نبی بن گیا اور اس کی گلی گلی اور کوچہ کوچہ انوار رسالت سے جگمگانے لگا۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک باوقار خاتون 10 سال کے ایک کم سن بچے کے ہمراہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، بڑے ادب سے حضور کو سلام کیا اور پھر یوں عرض پیرا ہوئیں: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ میرا فرزند انس ہے، میری دلی تمنا ہے کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے، اس کو اپنے خادموں میں شامل فرما لیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ حضور نے خاتون کے جذبہ اخلاص کی تحسین فرمائی، بچے کے سر پر دست شفقت رکھا اور پھر ان کے لیے دعائے خیر و برکت مانگی۔ یہ خاتون جنہوں نے اپنے محبوب لخت جگر کو فخر موجودات کی خدمت اقدس میں دینے کا عظیم شرف حاصل کیا اور جن کے جذبہ اخلاص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرور کیا، حضرت سلیم انصاریہ تھیں۔ حضرت سلیم کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام رملہ یا سہلہ اور بعض کے نزدیک رمیشہ تھا۔ غمیسہ اور رومیسہ لقب اور سلیم کنیت تھی۔ بعض اہل سیر نے ان کی ایک اور کنیت انس بھی لکھی ہے، لیکن اس کو زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت سلیم قبیلہ خزرج کی نہایت معزز شاخ عدی بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سلیم بنت ملحان بن خالد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ ماں کا نام ملیکہ بنت مالک بن عدی تھا، وہ بھی بنو نجار سے تھیں۔ اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ مشہور تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلیم کو اس لیے حضور کی خالہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی پردادی سلمہ حضرت عبدالمطلب کی والدہ کا تعلق بھی بنی نجار سے تھا اور حضرت سلیم سلمہ کے بھائی کی پوتی تھیں۔ اسی نسبت سے وہ اور ان کی بہن حرام حضور کی خالہ مشہور ہو گئی تھیں۔ اگرچہ یہ رشتہ دور کا تھا، لیکن سرور عالم کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت تھی اور آپ وقتاً فوقتاً حضرت سلیم کے گھر کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلیم کو اللہ تعالیٰ نے نہایت صالح فطرت سے نوازا تھا۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں جب چند سعید الفطرت یثربی حضور کی بیعت سے سعادت اندوز ہو کر مدینہ واپس گئے اور وہاں جا کر اسلام کا چرچا کیا تو حضرت سلیم نے دین حق قبول کرنے میں ایک لمحے کا توقف بھی نہ کیا۔ چنانچہ ان کا شمار انصار کے سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ حضرت سلیم کی پہلی شادی اپنے ابن عم مالک بن نضر بن زمزم بن زید سے ہوئی۔ حضرت انس بن مالک جن کا شمار اساطین امت میں ہوتا ہے انہی سے پیدا ہوئے۔ حضرت سلیم نے جب اسلام قبول کیا، حضرت انس کا دور طفلی تھا، ماں نے بیٹے کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہا، وہ انہیں کلمہ پڑھاتی تھیں اور شعائر اسلامی سکھاتی تھیں۔ ان کے خاوند مالک بن نضر بدقسمتی سے نہ صرف اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے بلکہ حضرت سلیم کے قبول اسلام پر بھی بہت خفا ہوئے اور انہیں اپنے فرزند انس کو کلمہ پڑھانے سے منع کیا، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا کہ جو کسی ترغیب یا تخویف سے اتر جاتا۔ حضرت سلیم نہایت سختی سے اسلام پر قائم رہیں اور ننھے انس کو بھی اسی رنگ میں رنگتی رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میاں بیوی میں سخت کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مالک بن نضر ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق کسی دشمن نے انہیں قتل کر ڈالا۔ یہ بیعت عقبہ کبیرہ سن 13 نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیم اب بیوہ تھیں اور ان کا لاڈلا بچہ یتیم۔ کچھ مدت کے بعد ہر طرف سے نکاح کے پیغام آنے لگے، لیکن انہوں نے ہر ایک کے جواب میں یہی کہا کہ جب تک میرا بچہ مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کے قابل نہ ہو جائے میں کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ جب حضرت انس نے ذرا ہوش سنبھالا اور ان کے قبیلے کے ایک شخص ابو طلحہ زید بن سہل نے حضرت سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو طلحہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے اور لکڑی کے ایک بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیم
نے پہلے شوہر سے اس کے شرک کی وجہ سے علیحدگی گوارا کی تھی۔ اب انہیں یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ ایک دوسرے مشرک سے نکاح کر لیں؟ صاف انکار کر دیا اور کہا میں تو خدائے واحد اور اس کے سچے رسول پر ایمان لائی ہوں۔ افسوس ہے کہ تم پہ کہ جس خدا کو پوجتے ہو وہ ایک درخت ہے، یعنی لکڑی کا بت، جو زمین سے اگا ہے اور اس کو فلاں حبشی نے گھڑ کر تیار کیا ہے۔ میں خدائے واحد کی پرستار اور تم خود ساختہ بتوں کے پجاری، جو کسی کو نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے، بھلا میرا تمہارا میل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں کچھ ایسے دل نشیں انداز میں کہی گئیں کہ ابو طلحہ کے دل میں اتر گئیں۔ کچھ دن غور کرتے رہے اور پھر حضرت سلیم کے پاس آ کر کہا مجھ پر حق واضح ہو گیا ہے اور اب میں تمہارا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طلحہ کی مالی حیثیت اس وقت بہت معمولی تھی، لیکن سلیم کو ان کے اسلام قبول کر لینے سے اتنی خوشی ہوئی کہ بے ساختہ کہا فَأَنِّي أَتَزَوَّجُكَ وَلَا آخِذُ مِنْكَ صَدَقًا غَيْرَ پھر میں تم سے نکاح کرتی ہوں اور سوائے اسلام کے کوئی مہر نہیں لیتی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے انس سے فرمایا اب تم ان کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ حضرت انس نے اپنی والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے پڑھا دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے عجیب و غریب مہر پر ہوا۔ یہ روایت ابن سعد کاتب الواقدی کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی اصابہ میں اسی طرح نقل کیا، لیکن بہت سی دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے قبول اسلام کے وقت حضرت انس کی عمر 9 برس کے لگ بھگ تھی۔ ایک نابالغ بچے کا نکاح پڑھانا کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے نکاح کسی دوسرے صاحب نے پڑھایا ہو اور حضرت انس مجلس نکاح میں موجود ہوں، واللہ عالم۔ حضرت ثابت کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی عورت کا مہر سلیم سے افضل نہیں سنا۔ قبول اسلام کے بعد ابو طلحہ اپنے جوش ایمان، حب رسول اور جذبہ ایثار کی بدولت بڑے جلیل القدر صحابہ میں شامل ہوئے۔ نعمت اسلام سے بہرہ ہونے کے چند ماہ بعد حضرت ابو طلحہ کو انصار کے ان 75 مردان حق میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی جو سن 13 نبوت میں مکہ جا کر رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی بیعت میں مشرف ہوئے اور آپ کو اس عہد کے ساتھ مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی کہ وہ اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کریں گے۔ یہ بیعت تاریخ میں بیعت لیلۃ العقبہ، بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ کبیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلیم، ان کے شوہر اور فرزند کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ حضور کا برود مدینہ ان کے لیے یوم عید تھا۔ ہجرت کے ابتدائی ایام میں ہی حضرت سلیم نے اپنے لخت جگر حضرت انس کو سید المرسلین کی خدمت میں دینے کا شرف حاصل کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سلیم کے ایما پر حضرت ابو طلحہ حضرت انس کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ انس کو اپنی غلامی میں لے لیجیے۔ حضور نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا۔ ہجرت کے چند ماہ بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ عقد مواخات قائم کرایا تو حضرت سلیم کے مکان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہاں سید البشر اور تمام مہاجرین و انصار اس مقصد عظیم کے لیے جمع ہوئے۔ سن 3 ہجری میں حضرت سلیم اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ کے ہمراہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئیں۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت ابو طلحہ ان چند صحابہ میں سے تھے جو اخیر تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں سینہ سپر رہے۔ اس موقع پر حضرت سلیم حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمراہ میدان جنگ میں مشق بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ اواخر سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سلیم چند دوسری صحابیات کے ساتھ لشکر اسلام کے پیچھے روانہ ہوئیں۔ حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے ناراضی کے لہجے میں پوچھا کہ تم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت سے آئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم اون کاٹتے ہیں اور اس سے خدا کی راہ میں اعانت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ زخمیوں کے علاج کا سامان ہے، ہم لوگوں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے ہیں اور ستو گھول گھول کر پلاتے ہیں۔ حضور نے ان کا جواب سن کر انہیں میدان جنگ میں موجود رہنے کی اجازت دے دی۔ جب خیبر فتح ہو گیا اور حضرت صفیہ بنت حوئی نے رسول کریم کے نکاح میں آنے پر رضامندی کا اظہار کیا تو حضور نے انہیں حضرت سلیم کے سپرد کیا کہ نہلا دھلا کر انہیں دلہن بنائیں۔ کیونکہ جنگ کی صعوبتوں نے حضرت صفیہ کو بہت خستہ حال کر دیا تھا، حضرت سلیم نے بڑے ذوق و شوق سے حضور کے ارشاد کی تعمیل کی۔ سن
8 हिजरी में फ़तह मक्का के चंद दिन बाद हुनैन की खूनी लड़ाई पेश आई। हज़रत उम्मे सुलैम अपने शौहर हज़रत अबू तलहा के साथ इस मारके में वालहाना ज़ौक़ शौक़ के साथ शरीक हुईं। लड़ाई की इब्तिदा में बनु हवाज़न के माहिर कदर अंदाज़ों ने मुसलमानों पर अपनी कमीनगाहों से ऐसी शिद्दत से तीर बरसाए कि इनकी सफ़ें दरहम बरहम हो गईं। उस वक़्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिनती के चंद जानसारों के हमरा मैदान जंग में कोहे इस्तक़लाल बनकर खड़े थे और आपकी ज़ुबान पर ये रिज्स जारी था, अना नबिय्यु ला कज़ब अना अब्ने अब्दुल मुत्तलिब। मैं नबी हूँ और इसमें मुतलक झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का फ़र्जंद हूँ। जिस मुसलमान के कान में ये आवाज़ पड़ी वो पलट पड़ा और फिर जब हुज़ूर का इशारा पाकर हज़रत अब्बास ने बाआवाज़ बुलंद मुसलमानों को ये कहकर पुकारा, ए जमात अंसार, ए असहाब शजरा, तो सब नए जोश और वलवले के साथ हुजूर के गिर्द जमा हो गए और गुफार पर इस जोर का हमला किया कि वो खाक नामुरादी चाटने पर मजबूर हो गए। जिस वक़्त घुमसान का रन पड़ रहा था, हज़रत अबू तलहा नहायत पामर्दी के साथ हुजूर के दाएं बाएं लड़ रहे थे। हज़रत उम्मे सलैम हाथ में खंजर लिए शम्मे नबूवत पर कुर्बान होने के लिए खड़ी थी। लड़ाई का जोर कम हुआ तो हज़रत अबू तलहा ने हुजूर को बताया कि उम्मे सलैम खंजर हाथ में लिए खड़ी हैं। हुजूर ने उम्मे सलैम से पूछा, खंजर क्या करोगी? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कोई मुशरिक करीब आया तो इसका पेट चाक कर दूंगी। हुजूर ने यह सुनकर मुतबस्सम हो गए। इसके बाद हज़रत उम्मे सुलैम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मक्का के जो लोग आज मैदान जंग से भागे हैं इन्हें कत्ल कर दें। रहमत आलम ने फरमाया, खुदा ने खुद इनका इंतज़ाम कर दिया है। सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सुलैम और अंसार की चंद औरतों को ग़ज़वात में साथ रखते थे, जो लोगों को पानी पिलाती और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती थीं। इस रवायत से ज़ाहिर होता है कि उहद, खैबर और हुनैन के अलावा हज़रत उम्मे सुलैम ने कई दूसरे ग़ज़वात में भी हिस्सा लिया होगा। हज़रत उम्मे सुलैम को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा दर्जे की मोहब्बत और अक़ीदत थी। हुज़ूर भी इनकी बेहद क़द्र व मंज़िलत फ़रमाते थे। बाद रवायतों के मुताबिक अज़वाज मुतहहरात के अलावा औरतों में सिर्फ हज़रत उम्मे सुलैम और उनकी बहन उम्मे हराम को ये शर्फ हासिल हुआ कि फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फ़वक्तन उनके घर तशरीफ़ ले जाते थे और दोपहर को वहाँ आराम फरमाते थे। हुज़ूर फरमाया करते थे कि मुझे उम्मे सुलैम पर रहम आता है कि इसके भाई हराम बिन मल्हान ने मेरी हिमायत में शहादत पाई है। हज़रत हराम बिन मल्हान सरिया बैर मऊना में शहीद हुए थे। हुज़ूर से हज़रत उम्मे सुलैम की अकीदत का ये आलम था कि आप जब उनके घर में इस्तराहत फरमाते वो आपका पसीना मुबारक और गिरे हुए मुँह मुबारक एक शीशी में तबर्रक के तौर पर जमा कर लेती थीं। अगर कभी हुजूर को उम्मे सलैम के घर नमाज का वक्त आ जाता तो आप वहीं चटाई पर नमाज अदा कर लेते। एक बार सरवर आलम ने हज़रत उम्मे सलैम के मशकीज़े से अपना दहने मुबारक लगाकर पानी पिया। वो उठी और मशकीज़े का मुँह काट कर अपने पास रख लिया कि रहमत दो आलम के मुबारक होंठ इससे मस हुए थे। तबक़ात इब्न साद में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज से फ़ारिग होने के बाद मिना में अपने मुँह मुबारक तरशवाए तो हज़रत उम्मे सुलैम ने अपने शौहर अबू तलहा से कहा कि हुजाम से इन बालों को मांग लो। उन्होंने ऐसा ही किया। हज़रत उम्मे सुलैम ने मुँह मुबारक एक शीशी में खैर बरकत के लिए अपने पास महफूज कर लिए। इब्न साद ने इसी ज़िमन में एक और वाक़या बयान किया है जिससे मालूम होता है कि सर्वे कायनात हज़रत उम्मे सुलैम पर किस कदर शफ़क़त फरमाते थे। वो लिखते हैं कि हुज़ूर हज के लिए मदीना मुनव्वरा से चलने लगे तो उम्मे सुलैम से फरमाया, तुम हज के लिए ना जाओगी? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे शौहर के पास सिर्फ 2 सवारियाँ थीं और उन दोनों पर वो अपने बेटे के साथ हज को चले गए। मेरे पास अब कोई सवारी नहीं। हुजूर ने इन्हें अज़वाजे मुतहहरात के साथ सवार करा दिया और अपने साथ हज को ले चले। असनाए राह में आपके गुलाम अंजशा ने ऊँटों को तेज़ चलाने के लिए हदी खानी शुरू कर दी, जिससे ऊँट दौड़ने लगे। हुजूर ने देखा तो फरमाया, अंजशा, आहिस्ता आहिस्ता, ऊँटों पर शीशे हैं शीशे। हज़रत अबू तलहा के सुल्ब से हज़रत उम्मे सुलैम का एक फ़र्जंद था जिसका नाम अबू उमैर था। वो बड़ा प्यारा बच्चा था। हज़रत उम्मे सुलैम के घर तशरीफ़ लाते हजूर उम्मे सुलैम के घर तशरीफ़ लाते तो इससे प्यार मोहब्बत की बातें किया करते। एक दिन आप तशरीफ़ लाए तो नन्हे अबू उमैर का चेहरा उतरा हुआ पाया। आपने उम्मे सुलैम से पूछा, क्या बात है, आज अबू उमैर कुछ सुस्त है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अबू उमैर की चिड़िया नुग़ैर जिसके साथ वो खेला करता था आज मर गई है, इसीलिए वो गमगीन है। हुजूर ने अबू उमैर को अपने पास बुलाया और दस्ते शफ़क़त इसके सर पर रख कर मुस्कुराते हुए पूछा, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ए अबू उमैर, तेरी नुग़ैर ने क्या किया? अबू उमैर ने
ابو عمیر جواب میں ہنس دیا اور پھر کھیل کود میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت سے حضور کا یہ جملہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کچھ عرصہ بعد ابو عمیر نے کم سنی ہی میں وفات پائی۔ ابو طلحہ اس وقت گھر سے باہر تھے۔ حضرت سلیم نے اپنے لاڈلے بچے کی رحلت پر کمال صبر و استقلال سے کام لیا، خاموشی سے اس کی میت کو غسل دے کر کفنایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو منع کر دیا کہ ابو طلحہ کے آتے ہی ابو عمیر کی موت کی المناک خبر نہ دیں۔ رات کو حضرت ابو طلحہ گھر آئے۔ سلیم نے انہیں کھانا کھلایا۔ جب وہ اطمینان سے بستر پر لیٹے تو ان سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم کو کوئی چیز مستعار دی جائے اور پھر واپس لے لی جائے تو کیا اس کا واپس لیا جانا تمہیں ناگوار گزرے گا؟ حضرت ابو طلحہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ بولی، تمہارا لڑکا بھی اللہ کی امانت تھی، جو اس نے واپس لے لی، تمہیں اب اس کی طرف سے صبر کرنا چاہیے۔ ابو طلحہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان سے کہا، تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ بولیں تاکہ تم اطمینان سے کھانا وغیرہ کھا لو۔ صبح اٹھ کر ابو طلحہ رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور نے سلیم کے شیوہ صبر و رضا پر ان کی تحسین فرمائی اور دعا کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اور سلیم کو ابو عمیر کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ اور سلیم کو ایک اور فرزند عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ ان کی تربیت حضور ہی کے زیر سایہ ہوئی اور انہی سے حضرت ابو طلحہ کی نسل چلی۔ ایک مرتبہ رحمت عالم حضرت سلیم کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں کھجوریں اور مکھن پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، میں روزے سے ہوں۔ کچھ دیر بعد حضور نے نفل نماز پڑھی اور سلیم کے گھرانے کے لیے دعا مانگی۔ حضرت سلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے فرزند انس سے جو حضور کا خدمتگار ہے بہت محبت ہے، اس کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے۔ رحمت نبوی جوش پر تھی۔ آپ نے دستے دعا اٹھائے اور حضرت انس کے حق میں یوں دعا مانگی، اے اللہ، اس کو مال دے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت انس تمام انصار میں سب سے زیادہ متمول ہو گئے، طویل عمر پائی اور کثیر الاولاد ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ گھر تشریف لائے۔ حضرت سلیم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے ہیں، کچھ کھانا بھیج دو۔ انہوں نے چند روٹیاں اپنے فرزند انس کو دیں اور کہا، اسی وقت جا کر حضور کو کھانا کھلاؤ۔ جب حضرت انس مسجد میں پہنچے تو وہاں حضور کے گرد بہت سے صحابہ کا مجمع تھا۔ حضور نے حضرت انس سے پوچھا، ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ عرض کی، بے شک یا رسول اللہ۔ پھر پوچھا، کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضور سب صحابہ کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت سلیم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو طلحہ کو فکر ہوئی کہ اتنے آدمیوں کے لیے کھانا کافی نہ ہوگا۔ حضرت سلیم سے کہا، اب کیا تدبیر کی جائے کہ یہ سارے اصحاب کھانا کھا سکیں؟ انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، یہ بات اللہ اور اللہ کا رسول بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر جو تھوڑا بہت کھانا موجود تھا انہوں نے رسول اکرم اور صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سن 5 ہجری میں رسول کریم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو حضرت سلیم نے ایک بڑے برتن میں مالیدہ بنا کر حضرت انس کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ حضور کی خدمت میں عرض کرنا کہ اس حقیر ہدیے کو قبول فرمائیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص بحال پریشان سرور عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے طعام کا سوال کیا۔ حضور نے ازواج مطہرات سے پوچھ بھیجا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ سب طرف سے جواب آیا کہ آج فاقہ ہے۔ اب حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کوئی ہے جو اللہ کے بندے کو اپنا مہمان بنائے؟ حضور کا ارشاد سن کر حضرت ابو طلحہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس کو میں اپنا مہمان بناؤں گا۔ یہ کہہ کر فوراً گھر آئے اور حضرت سلیم سے پوچھا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پکا ہے، اس کے سوا خدا کی قسم گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، کوئی مذائقہ نہیں، بچوں کو بہلا کر سلا دو، وہ سو جائیں تو ہم ان کا کھانا مہمان کے آگے رکھ دیں گے۔ تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اسے بجھا دینا، اندھیرے میں مہمان کھانا کھا لے گا اور ہم بھی یوں ہی منہ چلاتے رہیں گے۔ غرض اس طرح مہمان کو کھانا کھلا کر دونوں میاں بیوی اور بچوں نے رات فاقے سے گزار دی۔ صبح کو حضرت ابو طلحہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زبان رسالت پر یہ آیت جاری تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی ہی ہو۔ پھر آپ نے ابو طلحہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، رات کو مہمان کے ساتھ تم لوگوں کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ ایک دفعہ رسول اکرم نے حضرت انس کو کسی خاص کام کے لیے کہیں بھیجا اور خود ایک دیوار کے سائے میں انتظار فرماتے رہے۔ حضرت انس واپس آئے تو حضور اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت انس کو گھر بھیج دیا۔ چونکہ کام میں مصروفیت کی وجہ سے انہیں بہت دیر ہو گئی تھی، سلیم نے پوچھا، آج اتنی دیر کیوں لگائی؟ انہوں نے کہا، حضور کے ایک کام کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا کام تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک پوشیدہ بات تھی۔ حضرت سلیم نے ان کو
کہ اس کو کسی سے نہ کہنا، چنانچہ انہوں نے اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میری ماں ام سلیم کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے اس کے گھی کو ایک کپی میں جمع کیا، جب وہ کپی بھر گئی تو اس کو انہوں نے اپنی پرورش کردہ لڑکی کے ہاتھ یہ کہہ کر حضور کی خدمت میں بھیجا کہ آپ اس سے سالن بنا لیا کریں۔ وہ لڑکی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اہل خانہ سے فرمایا اس کپی کو خالی کر کے اس کو دے دو۔ چنانچہ وہ کپی خالی کی گئی اور اس لڑکی کو دے دی گئی۔ وہ واپس آئی تو حضرت ام سلیم گھر میں نہیں تھی۔ لڑکی نے وہ کپی کھونٹی پر لٹکا دی۔ جب ام سلیم گھر آئیں تو کپی کو بھرا ہوا دیکھا، اس میں سے گھی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے لڑکی سے کہا، بیٹی کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اسے حضور کے پاس لے جا؟ اس نے کہا، میں لے گئی تھی، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود جا کر حضور سے پوچھ لیں۔ حضرت ام سلیم لڑکی کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اس کے ہاتھ آپ کے پاس ایک کپی بھیجی تھی جس میں گھی تھا۔ حضور نے فرمایا یہ آئی تھی اور دے گئی تھی۔ حضرت ام سلیم نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ کپی بھری ہوئی ہے اور اس میں سے گھی ٹپک رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے ام سلیم، تجھے اس بات پر تعجب کیوں ہے کہ اللہ نے تجھ کو رزق دیا جیسا کہ تو نے اس کے نبی کو کھانے کو دیا ہے، کھا اور کھلا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میں گھر آئی اور اس گھی کو اپنے اعضاء و اقارب میں تقسیم کیا، پھر بھی اتنا بچ رہا کہ ہم 1-2 ماہ تک اس سے سالن کا کام لیتے رہے۔ حضرت ام سلیم کے سال وفات کے بارے میں ارباب سیر نے تصریح نہیں کی۔ قیاس یہ ہے کہ انہوں نے صدیق اکبر کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنے پیچھے 2 فرزند چھوڑے، حضرت انس جو پہلے خاوند مالک سے تھے اور حضرت عبداللہ جو حضرت ابو طلحہ سے تھے۔ حضرت ام سلیم سے حضرت انس، عبداللہ بن عباس، زید بن ثابت اور عمرو بن عاصم نے چند احادیث بھی روایت کی ہیں۔ لوگ اکثر ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے اور اپنے شکوک رفع کرتے تھے۔ علامہ ابن اسیر نے ان کے بارے میں لکھا ہے، کانت من عقلاء النساء، وہ عاقل خواتین میں سے تھیں۔ حضرت انس فرمایا کرتے تھے، اللہ میری ماں کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی خوبی سے میری پرورش اور تربیت کی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمثیلی پیرایا میں فرمایا، میں جنت میں گیا تو مجھے کچھ آہٹ معلوم ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا انس کی والدہ خمیسہ بنت لمحان ہے۔ گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کو خود جنت کی بشارت دی، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت جمیلہ بن سعد انصاریہ قبیلہ خزرج کے خاندان حارث میں سے تھیں، اپنی کنیت ام سعد سے مشہور ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ام سعد کے علاوہ ان کی کنیت ام الاولیاء بھی تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے، جمیلہ بنت سعد بن ربیع بن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن عمرو القیس بن مالک عغر بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ ان کے والد حضرت سعد بن ربیع انصاری کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ وہ ہجرت نبی سے پہلے بڑے ذوق و شوق سے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں داد شجاعت دی اور پھر غزوہ احد میں مردانہ وار لڑ کر خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ دم واپسی انہوں نے ہی انصار کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آج رسول اللہ شہید ہو گئے اور تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچا تو اللہ کو ہرگز منہ نہ دکھا سکو گے اور اس کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ پر فدا ہونے کا حلف اٹھایا تھا۔ اپنے جلیل القدر والد کی شہادت کے وقت حضرت جمیلہ بہت کم سن تھیں۔ ان کی پرورش اور تربیت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمے لے لی۔ حضرت ابوبکر کی اہلیہ حبیبہ بنت خارجہ حضرت سعد بن ربیع کی چچا زاد بہن تھیں، اس لحاظ سے وہ حضرت جمیلہ کے پھوپھا ہوتے تھے۔ صدیق اکبر حضرت جمیلہ سے پدرانہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن لیٹے ہوئے تھے اور حضرت جمیلہ کو اپنے سینے پر بٹھا کر نہایت محبت سے بار بار ان کو چوم رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی ملنے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، اے ابو بکر، یہ بچی کون ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مرتبہ عطا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دی اور قیامت کے دن وہ حضور کے نقیبوں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرت ام سعد جمیلہ نے متعدد جلیل القدر صحابہ کرام کے علاوہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی اکتساب فیض کیا اور علم و فضل کے اعتبار سے بڑے بلند درجے پر پہنچ گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے عہد خلافت میں حضرت ام سعد ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے خلیفۃ الرسول، یہ خاتون کون ہے؟ فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو ہم دونوں سے بہتر تھا۔
حضرت عمر فاروق نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیسے؟ صدیق اکبر نے فرمایا اس لیے کہ اس کے باپ سعد بن ربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنت الفردوس کی راہ لی اور ہم تم ابھی تک اس دنیا میں بیٹھے ہیں۔ اہل سیر نے حضرت ام سعد کے علم و فضل کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ وہ نہ صرف راویہ احادیث تھیں بلکہ تفسیر القرآن کے رموز سے بھی کامل آشنا تھیں۔ حضرت ام سعد کا نکاح جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری سے ہوا۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت جن کا شمار فقہ سبا میں ہوتا ہے حضرت ام سعد ہی کے بطن سے تھے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور کے ایک صحابی حضرت داؤد بن حسین حضرت ام سعد سے قرآن پاک کا درس لیا کرتے تھے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ حضرت ام سعد قرآن حکیم کے بعض حصوں کی حافظ تھیں اور باقاعدہ قرآن کا درس دیا کرتی تھیں۔ حضرت ام سعد کا سال وفات معلوم نہیں ہے۔ حضرت خنسا بنت خزام انصاریہ انصار کے کسی خاندان سے تھیں اور شرف صحابیت سے بہرہ ور تھیں۔ صحیح بخاری میں ان سے روایت ہے کہ میرے والد نے میرا نکاح کسی شخص سے کر دیا۔ اس سے قبل میری ایک مرتبہ شادی ہو چکی تھی، کمواری نہ تھی اور اس نکاح سے میں خوش نہ تھی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا حال بیان کیا۔ حضور نے اس نکاح کو ناجائز قرار دیا اور لوٹا دیا، فسخ کر دیا۔ مزید حالات معلوم نہیں۔ حضرت ام العلا انصاریہ اہل سیار نے ان کے نام و نسب کی تصریح نہیں کی، البتہ صحیح بخاری کی ایک مشہور روایت سے ثابت ہے کہ وہ انصار کے سابقین اولین میں سے تھیں۔ یہ روایت امام بخاری نے مشہور فقیہ حضرت خارجہ بن سعید بن ثابت سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام علا ایک انصاری خاتون تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہجرت کے بعد انصار نے مہاجرین کی تقسیم قرآن اندازی کے ذریعے سے کی تو ہمارے حصہ میں حضرت عثمان بن مظعون آئے، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں بطور مہمان ٹھہرا لیا۔ اتفاقاً غزوہ بدر کے بعد وہ سخت بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں وفات پائی۔ جب ان کو کفن پہنا دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں ام العلا نے کہا، ابو الصائب حضرت عثمان بن مظعون کی کنیت، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معزز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو معزز کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر اللہ تعالیٰ ان کو معزز نہ کرے گا تو اور کس کو کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کو درجہ یقین حاصل تھا اور مجھے بھی ان کے حق میں مغفرت کی بڑی امید ہے، لیکن خدا کی قسم میں رسول اللہ ہو کر بھی از خود اپنے متعلق یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ سن کر ام علا نے کہا، خدا کی قسم آج کے بعد میں کسی کے بارے میں اس طرح حتمی طور پر شہادت نہ دوں گی۔ اس کا حاشیہ ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضور پر نور کے سرشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ مستقبل کے بارے میں از خود میں کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ وہی کہتا ہوں جو جس کا علم مجھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس طرح حضور نے لوگوں کو اس بات سے منع فرمایا کہ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کو اپنی طرف سے یقینی طور پر جنتی یا جہنمی کہیں۔ اہلیہ حضرت ابو الہیثم مالک انصار کے کسی قبیلے سے تھیں۔ ان کے شوہر حضرت ابو الہیثم مالک بن الایتھان انصاری کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ہمراہ حضرت ابو الہیثم کے گھر تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں ان کے پاس کھجور کے باغات اور بکریوں کے ریوڑ تھے، لیکن کوئی غلام یا خادم نہ تھا اور گھر کا سارا کام وہ خود انجام دیا کرتے تھے۔ حضور نے مکان پر پہنچ کر آواز دی تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ ابو الہیثم پانی بھرنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ مشک لے کر آ پہنچے، حضور کو دیکھا تو فرط مسرت سے بے خود ہو گئے، حضور سے لپٹ کر بار بار کہتے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے اس مسکین کے گھر قدم رنجاں فرمایا۔ پھر حضور اور آپ کے رفقا کو اپنے باغ میں لے گئے، بیٹھنے کے لیے کوئی چیز بچھا دی اور خود کھجوروں کی ایک شاخ کاٹ لائے۔ حضور نے فرمایا، پکی کھجوریں لائے ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ان میں پکی گدر ہر قسم کی ہیں، جو پسند ہو نوش فرمائیں۔ کھجوریں کھلانے کے بعد نہایت صاف اور شیریں پانی پلایا۔ حضور نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، سایہ، عمدہ کھجوریں، ٹھنڈا پانی، خدا کی قسم قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو الہیثم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کچھ دیر یہیں تشریف رکھیں، میں گھر جا کر کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ انہوں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کرایا اور اس کو بھون کر حضور کی خدمت میں لائے۔ آپ نے کھانے کے بعد ان سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ حضور نے فرمایا، جب میرے پاس قیدی آئیں تو آنا۔
اسی اثنا میں دو قیدی آپ کے پاس پیش کیے گئے۔ حضور نے ابوالہیثم سے فرمایا ان میں سے ایک پسند کر لو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ دینا چاہیں مجھ کو منظور ہے۔ حضور نے ایک قیدی حضرت ابوالہیثم کو عطا فرمایا اور ان کو ہدایت کی کہ اس سے اچھا برتاؤ کرنا۔ وہاں غلام کو لے کر گھر آیا اور بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا اگر حضور کے ارشاد کی تعمیل منظور ہے تو اس کو آزاد کر دو۔ انہوں نے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا۔ حضور کو اطلاع ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور دونوں میاں بیوی کی تحسین فرمائی۔ مزید حالات معلوم نہیں۔